سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم واقتفى بآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال تعالى في موضع آخر: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال الله تعالى في موضع ثالث: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. عزیز طلباء کرام، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ ہی کی عنایت ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے ہمیں منتخب فرمایا جو علم اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور یہ کہتے ہوئے نازل فرمایا: وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کہ اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، اللہ نے آپ کو حکمت کی باتیں سکھلائی اور اللہ نے آپ کو وہ سب سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ واقعی اللہ کا آپ پر غیر معمولی فضل ہے۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم پوری امت کو عطا فرمایا اور خاص طور پر امت کے علماء اور امت کے طلباء کو بالخصوص عطا فرمایا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے رسول کو مبعوث فرمایا، بھیجا، جو اللہ کی کتاب کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی باتیں تمہیں بتاتے ہیں اور تمہیں وہ سب بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کا فضل مانا جائے، اللہ کے احسان کو تسلیم کیا جائے۔ دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی عقل مندی شکر کا ادا کرنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے کفر اور کفران نعمت، ناشکری پر اللہ راضی نہیں ہے۔ اور اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے،
اللہ تمہارے اس شکر کو تمہارے حق میں بہت پسند فرمائے گا اور اسے قبول فرمائے گا۔ جو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ اگر شکر کا معاملہ ہوگا اور دیانتداری کا معاملہ ہوگا، اللہ کی معیت نصیب ہوگی، اللہ کی طرف سے مدافعت ہوگی، اللہ کی طرف سے حمایت ہوگی، اللہ کی طرف سے طرفداری ہوگی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے خود مدافعت کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے، ان کی طرفداری کرتا ہے، لیکن کب؟ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے ہر اس شخص سے جس کے اندر خیانت پائی جاتی ہے، جس میں دغابازی پائی جاتی ہے، جس میں دھوکہ دہی پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے ہر اس شخص سے جو ناشکرا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، جو اللہ رب العزت کے احسانات کو تسلیم نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے۔ جس علم کو اللہ تعالیٰ نے فضل عظیم فرمایا ہے اور جس علم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث نبوت قرار دیا ہے، وہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ پورے ذخیرے احادیث پر آپ نگاہ دوڑائیے، کسی بھی طبقے کو ورثۃ الانبیاء نہیں کہا گیا ہے، اس طبقے کو کہا گیا ہے جو طبقہ اہل علم کا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور حضرات انبیاء دراہم اور دنانیر کو میراث میں نہیں چھوڑتے ہیں، وہ جو چیز چھوڑتے ہیں وہ اللہ کا علم ہے۔ جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصے کو پا لیا۔ ہزاروں دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں گے، ہر دفعہ تشریف لائے، اللہ کی طرف سے علم کو لے کر آئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دراہم اور دنانیر کی تھیلی لے کر آئے ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے دراہم اور دنانیر بھیجے ہیں۔ جب بھی تشریف لائے علم کے ساتھ آئے، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم ہے۔ اس علم کو پانے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک درمیانی راستہ نہیں چھوڑا ہے۔ جو عالم دین اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ خدا نخواستہ علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کی ناقدری ہوئی، اس کے ساتھ خیانت ہوئی، علم پر عمل نہیں ہوا، علم کو نظر انداز کیا گیا، تو پھر وہ بروں میں بھی سب سے برا ہے۔ الا ان خیر الخیر خیار العلماء والا ان شر الشر شرار العلماء۔ فرمان نبوت ہے کہ سن لو، بہترین چیزوں میں جو سب سے بہتر وہ علماء ہیں جو علماء میں سب سے بہترین ہیں، اور بد سے بدترین چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ علماء ہیں جو بدترین ہیں۔ گویا ہمارے لیے درمیانی راستہ نہیں، ہمارے لیے یا تو سب سے بہتر بننے کا راستہ، اور خدا نخواستہ اس طرح کے اگر ہم نہیں ہو سکے تو پھر سب سے بدترین بن جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد میں پھر اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، کہ ان انبیاء کے بعد میں ان کے ایسے ناخلف جانشین ہوئے، ایسے ناہنجار جانشین ہوئے جو اللہ کی کتاب کے وارث بنے۔ اور اللہ کی کتاب کا وارث بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے عالم بنے، اللہ کی کتاب کو سیکھنے والے اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے بنے۔ یأخذون عرض هذا الأدنى، اور وہ اس دنیا دنی کا سامان لیتے ہیں۔ یہود کے بارے میں بات ہے، ناخلف جانشینوں کے بارے میں بات ہے، اور پھر وہ ایسے بے حیا اور بے شرم ہوئے کہ وہ کہنے لگے وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا، ہماری تو مغفرت ہو ہی جائے گی۔ بالکل وہی جملہ جو آج کل بہت ساروں کی زبان زد ہے کہ سب چل جاتا ہے کون دیکھتا ہے، سب چلتا ہے کون دیکھتا ہے۔ ایسا واہیات، ایسا غلیظ، ایسا پلید، ایسا نجس قسم کا جملہ ہے۔ سب چل جاتا ہے، کوئی چیز نہیں چلتی، ہر چیز کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔
इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, वो एक एक चीज पर पूरी निगाह रखे हुए है। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, जो कुछ तुम करते हो वो अल्लाह जानता है। कैसे इंसान कह सकता है कि सब कुछ चलता है, कौन देखता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। तो इस तरह वो दुनिया का सामान खाते थे, दुनिया को हड़प करते थे, इल्म को बेचने वाले, आयात इलाहिया को बेचने वाले, आयात इलाहिया से खरीद फरोख्त का काम लेने वाले, वो तमाम के तमाम बने या उनकी अक्सरियत बनी। और अल्लाह की तरफ से हुक्म था, वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, मेरी आयात को बेचकर मामूली फायदा न उठाना। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना अल-किताब बिअयदीहिम ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب کو لکھتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے لکھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، الٹی سیدھی چیزیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون، بربادی ہے ان تمام لوگوں کے لیے اس لکھنے کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور بربادی ہے اس کمائی کی وجہ سے جو کمائی انہوں نے کمائی اللہ کی آیات کو بیچ کر۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری تو مغفرت ہو ہی جائے گی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اسی طرح کا سامان اور آ جائے تو ان کی راہ ٹپک رہی ہے، مزید اور لیں گے اور اسی طرح کہتے جائیں گے کہ سب چل جائے گا، کون دیکھ رہا ہے؟ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کہ اللہ کی کتاب کی طرف سے مضبوط عہد نہیں لیا گیا۔ جس نے قرآن کریم پڑھ لیا، جو قرآن کریم کا طالب بنا، جو قرآن کریم کا عالم بنا، جو قرآن کریم کا متعلم بنا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے وابستہ کر لیا، اس کا اللہ کے ساتھ ایک مضبوط عہد قائم ہوا، اور وہ عہد یہی ہے کہ وہ اللہ پر ہمیشہ سچ بولے گا، وہ اللہ کے کلام کو پہنچائے گا، وہ کسی کا بات نہیں رکھے گا، وہ سچی بات کو عام کرے گا، وہ سچائی کو عام کرے گا۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب میں یہ مضبوط عہد ان سے نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ پر ہمیشہ سچ بولیں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، جبکہ وہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے سب پڑھ چکے ہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت کا گھرانہ ان لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ کیا لوگ جانتے نہیں ہیں؟ کیا لوگ اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، دنیا کے سامان کے لیے پیدا نہیں کیا، دنیا کی زیب و زینت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ رب العزت تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت چاہے گا اور اس کے لیے وہی کام کرے گا جو کرنا چاہیے، دل میں اس کے ایمان ہوگا، ایسے لوگوں کی تمام کوششوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، ان کی قدر ہوگی، ان کی پذیرائی ہوگی، آخرت کے لیے کام کیا جائے۔ یہ اللہ کے کلام کا پیغام ہے۔ اللہ کے کلام کا پیغام یہ ہے آدمی ربانی بنے، اللہ والا بنے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہے۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب کا درس تم حاصل کرتے ہو، اس کے بعد میں پھر انسان آخرت کا بنے، کام وہ دنیا کے اندر کرے گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام دنیاوی کام کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو آخرت کے لیے طے کر رکھا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، ہمارے بندوں کو یاد کرو، ابراہیم کو یاد کرو، اسحاق کو یاد کرو، یعقوب کو یاد کرو۔ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، جو ہاتھوں والے تھے، جو آنکھوں والے تھے، جو قوت عمل رکھنے والے، جو قوت فکر رکھنے والے، جو اصحاب بصیرت تھے، جو اصحاب عزم تھے، جو آگے بڑھنے والے تھے۔ لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے ہم نے ان تمام کو خاص کر رکھا تھا ایک خاص چیز کے لیے، وہ آخرت کے گھرانے کی یاد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے جاتے ہیں اور نبی بنائے جانے کے بعد وہ درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ رسول بنا دے۔
نبی بنا دے، پھر بنیادی بات یہی کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما، پروردگار میری زبان کی اس کمی کو دور فرما تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ میرے بھائی ہارون کو پروردگار عالم میرا مددگار بنا دے، اور ہارون اخی اشدد به ازری، اور میری پشت کو اور اے اللہ میرے بازو کو ان کے ذریعے سے مضبوط فرما، واشرکہ فی امری، اور میرا جو کام ہے کار نبوت ہے اس میں ان کو شریک فرما۔ کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ اے پروردگار عالم ہم تجھے بہت یاد کریں، تیری تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے بہت یاد کریں اللہ کی ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، خوف خدا کے لیے۔ ساری عبادتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، نماز اللہ کے ذکر کے لیے، روزہ اللہ کے ذکر کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے ذکر کے لیے، حج اللہ کے ذکر کے لیے، جہاد اللہ کے ذکر کے لیے، تمام کام اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز اللہ کی یاد ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اس کے لیے ہم آگے بڑھنے والے بنیں، اس کے لیے ہم محنت کرنے والے بنیں، ہم کوشش کرنے والے بنیں، ہم علم حاصل کرنے والے بنیں، ہم اللہ کے پیغام کو عام کرنے والے بنیں، تاکہ جگہ جگہ اللہ کا چرچا ہو، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ رب العزت کی بڑائی کو عام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ایک اللہ ہے، اس کے سامنے جھکا جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ یہ مطلب ہے ربانی بننے کا۔ اس کے سارے کام اللہ کی ذات سے شروع ہو کر اللہ کی ذات پر ختم ہونے والے بن جائیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، مجھے اس کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں اولین اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ کا حکم بردار ہوں، اللہ کی طرف سے ہمیں اس کا مکلف کیا گیا ہے۔ ہم میدان میں جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، ہم ترقی کریں گے، اور اللہ کے لیے ہمارے سارے کام ہوں گے۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے جو اللہ کے لیے جدوجہد کرتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی جان کھپاتا ہے، اللہ نے اسے محسن کہا ہے، اور اسے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور جسے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے اسے اللہ کی مدد بھی نصیب ہوتی ہے، اور جسے اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے اس پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ، کون ہے جو اللہ کی مدد چھوڑ دینے کے بعد میں تمہاری مدد کر سکے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کا پیغام کونوا عباد ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ قرآن کریم کا پیغام یہ ہے آدمی تفقہ، دین کی صحیح سمجھ انسان حاصل کرے، اور اس کے بعد وہ انذار کا کام کرے، وہ باہر جائے، خلق خدا کو ڈرائے، اور جو آپ کو ڈراتا ہے، خطرات سے آگاہ کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک جماعت نکلے اور وہ باہر آئے تاکہ اللہ کے دین کی سمجھ پیدا کرے، اور اللہ کے دین میں تفقہ پیدا کرے، اور اپنے قوم کو آگاہ کرے۔ یہاں ہم آئے ہیں تفقہ حاصل کرنے کے لیے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے جو خیر کا فیصلہ ہوا ہے اس خیر کو پانے کے لیے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا۔ اب ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے فائدہ اٹھائے، ہر اعتبار سے فائدہ اٹھائے، وہ علم دین سے آراستہ ہو، تفقہ فی الدین سے آراستہ ہو، اور جو کچھ یہاں مواقع میسر ہیں ان مواقع سے فائدہ اٹھائے، لائبریری سے فائدہ اٹھائے، جہاں جہاں تفسیر کی کتابیں ہیں ان کو دیکھے، احادیث کی کتابیں ان کو دیکھے۔ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ وہ فائدہ اٹھانے والا بن جائے۔ لوگ آپ کی زندگی میں انقلابی تبدیلی پیدا نہیں کر سکیں گے، انسان دوسرے انسان کے لیے تحریک کا کام کر سکتا
کے لیے کھول دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ رب العزت محسنین کے ساتھ ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ, جو ہدایت پاتا ہے اپنے لیے پاتا ہے. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ, جو پاک و صاف بنتا ہے وہ اپنے لیے پاک و صاف بنتا ہے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ, جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. ہر انسان یہ طے کر لے مجھے بہتر سے بہتر بننا ہے, اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور اللہ رب العزت اسے تفقہ فی الدین کی دولت سے نوازے گا. جو نیت کرتا ہے, سچی نیت کوئی بھی انسان کرے گا, اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ اسے اس کی نیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ دیکھ کر رہتا ہے. احادیث اس پر گواہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ أَوْ كَمَا ورد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جو پاک دامن بننا چاہے گا, جو اپنے دامن کو ہر قسم کی چھینٹوں سے پاک رکھنا چاہے گا, جو پاکیزہ بننا چاہے گا, دل کا پاک, نگاہوں کا پاک, دماغ کا پاک, افکار کا پاک, اخلاق کا پاک, اعمال کا پاک, جو بھی پاک دامن بننا چاہے گا اللہ اسے پاک دامن بنائے گا. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ, اور جو اللہ رب العزت کے سامنے مخلوق سے بے نیازی چاہے گا کہ اے اللہ اپنا محتاج بنا کر رکھنا, کسی کا محتاج نہ بنانا. جو بے نیاز بننا چاہے گا اللہ اسے بے نیاز بنائے گا. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, جو صبر کی مشقت اٹھائے گا, جو صابر بننا چاہے گا اللہ اسے صبر کی دولت سے مالا مال کرے گا. اور کسی کو بھی ایسا کوئی عطیہ اور تحفہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بڑھ کر بہتر ہو, جو صبر سے بڑھ کر وسیع تر ہو. جس طرح کی نیت کی جائے گی اللہ رب العزت کی طرف سے وہ چیز پہنچائی جائے گی. تو یہاں ہم تفقہ فی الدین, دین کی سمجھ ہم یہاں حاصل کریں گے اور پھر یہاں سے جائیں گے تو پھر ہمارا کام انذار کا ہوگا. آدمی ڈرائے, خطرات کی بو سونگے اور خطرات سے آگاہ کرے. ہمیں فکر اسلامی کا بھی حامل بننا ہے, ہمیں فکر اسلامی کا بھی حامل بننا ہے. جو مسائل پیش آئیں ان مسائل کا صحیح شرعی حل ہمیں پیش کرنا ہے. یہ فقہ اسلامی ہے اور ہمیں یہ غور بھی کرنا ہے کہ وہ مسائل پیش ہی کیوں آتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک طرف یہ بتایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی اصلاح کی جائے. ایک طرف یہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اسے حل کرنے کی قابلیت, اسے حل کرنے کی صلاحیت اور اس کی اہلیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور دوسری طرف ہم خود غور و فکر کرنے والے بنے کہ اس طرح کے مسائل ہی پیش نہ آئے. اور اللہ تعالیٰ نے بعد کی آیات میں گویا وہ تربیت کی ہے, وہ تعلیم دی ہے کہ مسائل پیش ہی نہ آئیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. بات وہاں سے شروع ہوتی ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں. عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا وہ بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. اور ایک دوسرے کو غلط ناموں سے, غلط القاب سے نہ پکارو, ایک دوسرے کو تانے نہ دو. لمز کہتے ہیں عیب لگانا, تانے دینا. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا بھائی اونچے درجے کی چیز ہے کہ ہم تو منہ پر کہہ دیتے ہیں بھائی بہت بڑا کمال کیا. پیٹ پیچھے کہنے والا غیبت کر رہا ہے, والا تانا دے رہا ہے. غیبت کرنے والا ایک اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اور سامنے تانا دینے والا وہ زندہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو نہ تانے دیے جائیں, نہ غلط الفاظ سے پکارا جائے, نہ کسی کی ٹوہ میں لگا جائے, نہ غیبت کی جائے. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. بدگمانی نہ کی جائے, تجسس کو اختیار نہ کیا جائے, ایک دوسرے کی غیبت نہ کی جائے. گویا ان تمام چیزوں پر بند باندھا گیا ہے جس کے نتیجے میں جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. جھگڑے اٹھ کھڑے ہونے پر اسے حل کرنے کی قابلیت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بتائی گئی ہے کہ خود اصلاح کرنے کی قابلیت ہو. اور ان چیزوں پر بھی غور کیا جائے کہ وہ جھگڑے پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں. ہمیں فقہ اسلامی کا بھی حامل بننا ہے اور ہمیں فکر اسلامی کا بھی حامل بننا ہے. انذار کے اندر وہ کیفیت ہے, طلاق کا معاملہ پیش آ گیا تو اس کے بارے میں فتویٰ دیا جائے کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی, فلاں چیز ہوئی یا نہیں ہوئی.
مستقبل ایک شعبہ ہے، اور ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ آدمی غور کرے کہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں، خرابیاں کیوں پیش آ رہی ہیں، پانی کہاں مر رہا ہے، اس پر غور کیا جائے۔ اس چیز کا نام انذار ہے۔ آدمی آگاہ کرے، آدمی ڈرائے، اللہ کی کبریائی بیان کرے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور اس بات سے ڈرائے کہ اگر خدا کی مخالفت ہوئی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی، پھر فتنے آئیں گے، اور اللہ کی طرف سے خدا نخواستہ دردناک عذاب کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ لاحق ہو سکے اور کہیں ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ فتنوں سے ڈرانا، فتنوں سے بچانا، لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ ہمارا اپنا کام ہے، ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کا پیغام ہے، اور فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے، انذار کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ آدمی انہی چیزوں سے ڈرائے گا جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ کون سی چیزیں اچھی ہیں تاکہ اس کی ترغیب دے، اور کون سی چیزیں بری ہیں تاکہ ان سے ڈرایا جائے۔ انذار کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم تمام کو اصحاب علم بننا ہے۔ انذار کے لیے جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی باہمت بنے، آدمی جرأت والا بنے، جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہا جائے، اور جہاں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ سوائے اس کے کہ انسان دنیا کا بھی برباد بنے اور آخرت کا بھی برباد بنے، خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین، کہ یہ بات سمجھائی جائے۔ انذار کے لیے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان لوگوں کا خیر خواہ ہو، ہم ہر ایک کے خیر خواہ بنے، ہمارے دلوں میں ہر ایک کے تعلق سے خیر خواہی ہو، ہم ہر ایک کا بھلا چاہنے والا بنے، بھلا چاہنے والے بنے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ ہم اسی کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمارا کام یہی ہے کہ ہر ایک کے ہم خیر خواہ بنیں۔ کس کو کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور خیر امت کی یہ علامت بھی بیان کی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ہمیں امر بالمعروف کا کام کرنا ہے، ہمیں نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، ہمیں اللہ پر ایمان جو مضبوطی کے ساتھ جو بھی اللہ رب العزت نے جو ایمان ہمیں نصیب فرمایا ہے اس پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ ہر مدرسہ گویا ایک شجر طیبہ ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ رب العزت نے ایک مثال پیش کی کلمہ طیبہ کی، اس کی مثال ایک صاف ستھرے درخت کی سی ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی کے ساتھ گڑی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ کلمہ طیب کی بنیاد پر ہم یہاں آئے، اور ہم میں سے ہر ایک کو شجر طیب بننا ہے۔ ہماری جڑیں گہرائی تک اتری ہوئی ہوں، اللہ سے وابستہ ہوں، اللہ کے کلام سے وابستہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں، پھر ہماری شاخیں آسمان سے باتیں کریں گی، پھر ہم عالمی بنیں گے۔ آسمانی تمام چیزیں عالمی ہیں، سورج عالمی ہے، چاند عالمی ہے، ستارے عالمی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہم سے وہ عالمی خدمت دے گا۔ ہم جہاں کہیں بھی جائیں گے ہماری ذات سے فائدہ اٹھایا جائے گا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ انسان ہر ایک کا خیر خواہ بنے، یہ بھی قرآن کریم کی تعلیم ہے، یہ قرآن کریم کا پیغام ہے۔ انسان ہر ایک کو خطرات سے آگاہ کرے۔ ہم جائیں گے، خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے زبان کی ضرورت، خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے حکمت کی ضرورت، خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے مردم شناسی کی ضرورت، خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے وقت شناسی کی ضرورت۔ ایک ایک چیز پر ہماری گہری نگاہ ہو، اور ہم بندگان خدا تک، خدا کے دین کو پہنچانے والے، خدا کی شریعت کو پہنچانے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم پہنچانے والے بن جائیں۔ جو انسان سچا عزم کرے گا، اللہ کی طرف سے اس کا اعلان ہے، اس کا عزم اس کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، لوگ اگر اللہ کے تعلق سے سچے رہیں گے یہ چیز ان کے حق میں سب سے بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا جانشین بنایا ہے، ہمیں وہ کام کرنا
ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں ان تمام وہ جو خطوط جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں اس پر ہمیں چلنا اور منزل مقصود تک ہمیں پہنچنا ہے. ہم جو دنیا کتاب اللہ میں پڑھتے ہیں, سنت رسول اللہ میں ہم جس دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ پاکیزگی کا عالم ہے, وہ صدق کا عالم ہے, وہ سچائی کی باتیں ہیں, وہ تقوی کی کیفیات ہے. اور باہر جب ہم جائیں گے ہمیں وہاں جو دنیا ملے گی, جھوٹ کی دنیا ملے گی, غداری کی دنیا ملے گی, مکر کی دنیا ملے گی, فریب کی دنیا ملے گی, دھوکے بازی کی دنیا ملے گی. عصری تعلیم یافتہ اسی دنیا کے تعلق سے پڑھتے ہیں. ان کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے دنیا کو کس طرح کمایا جائے, کس طرح کس کو نچوڑا جائے, کس طرح کسی کو چھینا جائے, کس طرح کس سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ وہ پڑھتے ہیں. اس لیے جب وہ باہر جاتے ہیں تو وقت کے دھارے پر بہتے ہیں. عصری تعلیم وقت کے دھارے پر بہنا سکھاتی ہے اور دینی تعلیم وقت کے دھارے کو موڑنا سکھاتی ہے. ہمیں جانا ہے باہر اور وہاں اس دنیا میں ہمیں جا کر اس کا حصہ بننا نہیں ہے. ہمیں اپنی دنیا آباد کرنی ہے, ہمیں صحیح وہ دنیا آباد کرنی ہے, وہ دنیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد فرمائی تھی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورے معاشرے کی تشکیل دی تھی. تمام مومن مرد, تمام مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفقا اور ایک دوسرے کے رفیقات ہیں. وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, نمازوں کو قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا. ہمیں جانا ہے, وقت کے دھارے کو موڑنا ہے. ہم لوگوں کو بلائیں گے اور ہم صحیح پیغام پیش کریں گے اور ہم عملی نمونہ پیش کریں گے. ہمارے اخلاق ہماری دعوت کی نمائندگی کریں, ہماری دعوت ہمارے اخلاق کی نمائندگی کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے علوم نبوت اتارنے سے پہلے اخلاق نبوت اتارے ہیں. پہلے اخلاق نبوت اتارے گئے, بعد میں علوم نبوت کو اتارا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنی جان پر خطرہ محسوس کرتا ہوں. آپ کی محبوب اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین, انہوں نے جن الفاظ میں تسلی دی وہ الفاظ یہ ہیں کلا اللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اور بعض روایات میں لا یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. ہرگز نہیں, اللہ کی قسم, اللہ آپ کو مبتلا غم نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ جو نادار ہے اس کے لیے کمائی فراہم کرتے ہیں یا اپنی کمائی اسے دیتے ہیں یا اسی کو اپنے لیے کمائی تصور کرتے ہیں, اور جو حق کے مارے ہیں, جو مصیبت کے مارے ہیں, آپ ان کی مدد کرتے ہیں. یہ اخلاق نبوت ہے. ان اخلاق کو لے کر ہمیں جانا ہے. ہر جگہ یہی چیز ملے گی, دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے. اس علم کے حاصل ہونے کے بعد میں, کتاب اللہ کے حاصل ہونے کے بعد میں, سنت رسول اللہ کے حاصل ہونے کے بعد میں, پھر ہمارا پورا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنے. ہم فائدہ لینے کے لیے اور کسی کے سامنے نعوذ باللہ بھیک کا کٹورا پیش کرنے کے لیے ہمیں بھیجا نہیں گیا ہے. ہم گویا خیرات تقسیم کرنے والے ہیں. دنیا جو منگی ہو چکی ہے, بھکاری ہو چکی ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اسے دینے کے لیے, اس کے دامن کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبعوث کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. ہم اس طرح کے کام کریں گے جو کام ہمارے آقا, ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تھے. انہی اخلاق کے ساتھ ہم جائیں گے اور اسی دعوت کے ساتھ ہم جائیں گے. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جہاں جہاں حسنات ہوں گی, جہاں احسان کا معاملہ ہوگا, جہاں بھلائی کا معاملہ ہوگا, وہاں برائیاں ایک ایک کر کے مٹتی چلی جائیں گی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھیوری پیش کی ہے کہ نہی عن المنکر ہو, منکرات سے روکا جائے, اس پر ٹوکا جائے. اس میں کچھ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ اختیار کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ ابتداء کی ضرورت ہوتی ہے. جو اپنے گھر والے ہیں, جو اپنے ماتحت ہیں, ان کے ساتھ امر بالمعروف کا معاملہ, نہی عن المنکر کا معاملہ. باقی عام حالات میں اللہ رب العزت نے جو ایک فلسفی پیش کی ہے, جو ایک تھیوری پیش کی ہے, وہ تھیوری ان الحسنات یذهبن السیئات کی ہے. بلا شبہ نیکیاں برائیوں کا صفایا کر دیتی ہیں. برا ماحول ہے تو اس برے ماحول کو برا نہ رہنے دیا جائے, اچھا ماحول ہم قائم کرنے والے بنے. ہر اچھی چیز, ہر بری چیز کا صفایا کر دیتی ہے. ادفع بالتي هي احسن, ادفع بالتي هي احسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. نیکی اور
نہیں ہو سکتے ہیں. نیکی اپنی طاقت خود ہے اور نیکی کرنے والے کی وجہ سے اس کی طاقت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, دگنی طاقت ہوتی ہے. برائی کی کوئی طاقت نہیں. برائیاں کرنے والے اسے کچھ طاقت فراہم کرتے ہیں تو برائی کرنے پر تھوڑی سی طاقت اسے مل جاتی ہے, لیکن نیکی اپنی طاقت خود ہے اور نیکی اگر کوئی کرے گا تو پھر برائیوں کا خاتمہ یقینی ہے, اس لیے کہ جو دگنی طاقت ہے اس کا مقابلہ سنگل طاقت نہیں کر سکتی. ان الحسنات یذهبن السیئات وقل جاء الحق وزهق الباطل. حق آئے گا تو باطل دفع ہو جائے گا, باطل اپنی موت آپ مر جائے گا, بے جان ہو جائے گا, بے دم ہو جائے گا, لیکن حق کا آنا ضروری ہے. دنیا کے اندر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو خدا کے باغی ہیں, جو خدا کے منکر ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ جو بھی کام کرے ان کے کاموں کی حیثیت خاص حد تک ہے. اعملوا علی مکانتکم, تم اپنی جگہ بیٹھے بٹھائے جو کرنا چاہو کرو. علی مکانتکم کہا ہے, تم ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. انی عامل, انی عامل, اور ایک جگہ انا عاملون, ہم اپنا کام کریں گے. حق اگر اپنا کام کرے گا تو پھر باطل خود بخود مٹتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی ہے, باطل کا کام کرنا یہ فتنے کا باعث نہیں ہے, اہل حق کا کام نہ کرنا یہ فتنے کا باعث ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, جو خدا کے باغی اور منکر ہیں وہ ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اے مومنو اگر تم نے اس طرح نہیں کیا, الا تفعلوا التوالی والتعاضد والتناصر والتعاون, اگر تم نے ایک دوسرے کی مدد نہیں کی, اگر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیا, اگر تم خدا کی بنیاد پر, خدا کے رسول کی بنیاد پر, خدا کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نہیں جڑے, زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا. تو ہم کام کرنے والے بنے. اللہ رب العزت نے ہمیں کام کا میدان دیا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا, جس نے زندگی کو پیدا کیا, تاکہ اے انسانوں تمہیں دیکھے اور تمہیں پرکھے کہ کام کرنے کے لحاظ سے سب سے اچھا کون ہے. اللہ نے ایکم حسن عملا بھی نہیں فرمایا, عجیب بات ہے. ایکم احسن عملا, اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا احسن بننے کے لیے, دوسروں کے تعلق سے اچھی توقعات رکھتے ہوئے ہم بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کریں. جو کوشش کرے گا اس کے لیے راہیں کھول دی جائیں گی اور ایک اچھا عمل کرنے والا بنے گا, اس کے لیے ترقیات کی پوری راہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کھول دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے احسن بننے کے لیے, سب سے بہتر بننے کے لیے, سب سے آگے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا. ہم اس کا عزم کر لیں, ہم اس کا عہد کر لیں. جو محنت کرے گا, جو اللہ والا بننے کی کوشش کرے گا, لازماً اللہ رب العزت کی طرف سے انشاءاللہ, یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اسے اچھا بنایا جائے گا, اس کے لیے راہیں کھول دی جائیں گی. یہدی باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے, اس قرآن کے ذریعے سے جو بھی اللہ کی رضامندی کے پیچھے رہتا ہے, ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس معاملے میں اللہ کی رضامندی کس چیز میں ہے. اس کے پیچھے جو کوئی رہے گا, اللہ تعالیٰ سلامتی کا ایک راستہ نہیں, سلامتی کے سارے راستے اللہ رب العزت کھولتا چلا جائے گا. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے, ایک متعلم ہونے کی حیثیت سے ہمیں تین بنیادی چیزوں کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. ہمارے اندر ذوق علم بھی ہو, ہمارے اندر ذوق دعوت بھی ہو, ہمارے اندر ذوق عبادت بھی ہو. یہ گائیڈ لائن ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہے. ہم صحیح علم رکھنے والے اور علم کا سچا ذوق رکھنے والے بنے. پہلی صورت اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ از ابتدا کا انتہا علم, 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 پڑھنا, لکھنا, سیکھنا, سکھانا, قلم, ان تمام پر مشتمل ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق, آپ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو خون کے لوٹے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم, آپ پڑھتے جائیے, آپ کا رب خوب نوازنے والا ہے. الاکرم کی صفت شاید قرآن کریم میں ایک ہی دفعہ آئی ہو, وہ بھی پڑھنے پڑھانے کے ساتھ آئی ہے. آپ کا رب بہت نوازنے والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو سکھایا جو نہیں جانتا تھا. ذوق علم پیدا کیجیے, صحیح ذوق علم پیدا کیجیے, صحیح علم کو حاصل کیجیے اور علم کے لیے طلب پیدا کیجیے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہیں سکھاتا چلا جائے گا. اللہ کا خوف دل میں ہوگا, اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہوگا, علم کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء, اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں وہ ہیں جو جانتے ہیں. صحیح علم اللہ کا خوف پیدا کرے گا اور اللہ کا خوف صحیح علم کے سارے دروازے کھول
मुद्दस्सिर में जो भी एक इब्तिदाई सूरत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दावत के ताल्लुक से बात इरशाद फरमाई है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर लपेटने वाले नबी, कुम फअंज़िर, आप खड़े हो जाइए और आगाह कीजिए, आप डराइए, और फतफक्किर, और अपने रब की किबरियाई बयान कीजिए, व सियाबक फताहिर, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखिए, व रुज्ज फाजुर, हर किस्म की गंदगी को छोड़ दीजिए जो पहले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़े हुए थे। मजीद ताकीद के लिए बात कही गई, वला तमनुन तस्तक्सिर, और कभी किसी पर एहसान न कीजिए ज्यादा समेटने के लिए, जो साहिब इल्म है वो किसी पर भी एहसान करे, कभी लेने की नियत ना हो, ला असअलुकुम अलैहि माला, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, हमें तुम्हारी तरफ से न किसी अजर की जरूरत, हमें तुम्हारी तरफ से न किसी चीज की जरूरत, हम अपनी दावत की कोई फीस देने वाले, अपनी तरबियत की कोई फीस देने वाले, कोई उजरत देने वाले हम नहीं बनेंगे। जो भी काम होगा अल्लाह के लिए होगा, वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिका फस्बिर, और अपने रब के लिए डट जाइए। शुरू से आखिर तक देखा जाए ज़ौक़ दावत को उभारा गया है। सूरह मुज़म्मिल में देखें ज़ौक़ इबादत को, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। ऐ चादर लपेटे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रात में खड़े हुए, थोड़ी रात आप आराम फरमाइए, आधी रात तक आप खड़े रहिए, अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला, या उसमें कुछ कम कीजिए, औ ज़िद अलैहि, या उसमें कुछ इजाफा कीजिए, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और कुरान करीम को बड़ी मौजूदियत के साथ आप उसकी तिलावत कीजिए। ज़ौक़ इल्म, ज़ौक़ दावत, ज़ौक़ इबादत, इन तीन चीजों को एक तालिब इल्म, एक अच्छा तालिब इल्म, एक सच्चा तालिब इल्म दर्जे की पाबंदी करने वाला बने। कौन जाए फलां उस्ताद के घंटे में जाएंगे और फलां उस्ताद के घंटे में नहीं जाएंगे, ये तफरीक न की जाए, दर्जे की पाबंदी की जाए, जो बताया जाए चाहे वो आपने 1000 दफा चीज पढ़ी हो, बहुत ही कदरदानी के साथ वो सुनिए, एहसान का मामला कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एहसान होगा। अल जज़ा वल इहसान इल्ला अल इहसान, एहसान का बदला तो एहसान है, व सनज़ीदुल मुहसिनीन, हम एहसान करने वालों को, मुहसिनीन को हम मजीद देंगे, बहुत कुछ हम देंगे। दर्जात की पाबंदी की जाए, ज़ौक़ इल्म अपने अंदर पैदा किया जाए, वो दर्जे में भी सबसे आगे है, वो दावत में भी सबसे आगे है, वो मसाजिद में भी सबसे अव्वल में है। हर तालिब इल्म अपने ताल्लुक से इस जिम्मेदारी को अपनाने की कोशिश करे, जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी मुबारक हो जाएगी, कुरान करीम के पैगाम को समझना आसान हो जाएगा, बल्कि कुरान करीम के सवाब को हासिल करना अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आसान कर दिया जाएगा। लोगों के साथ एहसान का मामला कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जितनी बड़ी नेमत दी जाती है उतना ही बड़ा इम्तिहान भी होता है। ये तय कर लें कि हम अपने ऊपर भी एहसान करेंगे और हम बंदगान खुदा के साथ एहसान का मामला करेंगे। अल्लाह ने गिना गिना कर बात बताई है, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारि जुनुब व साहिबि बिल जंब व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। और अल्लाह ताला ने हमें जो भेजा है कुरान करीम की उसी आयत पर हम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। वल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द व रफ़अ बअदकुम फौक़ बअदिन दरजात लियब्लुवकुम फीमा आताकुम इन्न रब्बका सरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें जमीन में दूसरों का जानशीन बनाया। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, तालिबे इल्मों, ऐ मुतालिमों, ऐ हामिलीन कुरान, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत के उतारे हुए इल्म की कदर करने वालों और इस अमानत को अपने सीने में बसाने वालों, अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का जानशीन बनाया। हम सब जानते हैं कि एक जमाना वो था जब हम नहीं थे और एक जमाना वो भी आएगा जब हम नहीं होंगे। दूसरे थे, उनकी जगह पर हम आए हैं और बाद में वो जमाना आएगा जब हम नहीं होंगे, हमारी जगह दूसरे होंगे। वल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द व रफ़अ बअदकुम फौक़ बअदिन दरजात, और अल्लाह ने बाज़ों को बाज़ पर दर्जात में फौक़ियत दी है। अल्लाह ने किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ा दर्जा जो हो सकता है वो हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस होने का है। अल्लाह ने वो दर्जा हमारे लिए मुंतखब फरमाया। लेकिन अल्लाह की हर नेमत अमानत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब ये नेमत अल्लाह ने दी तो अल्लाह ताला पूछेगा। जब अल्लाह मादी नेमतों के बारे में पूछेगा तो अल्लाह मानवी नेमतों के बारे में क्यों नहीं पूछेगा? सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुम तमाम के तमाम जरूर पूछे जाओगे उन तमाम नेमतों के बारे में जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें दी गई है। तो माल के ताल्लुक से अल्लाह पूछेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरी नेमतों के बारे में पूछेगा।
کیونکہ اللہ علم کے بارے میں نہیں پوچھے گا. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسب فيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل به أو ماذا فعل به، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم کہ ابن آدم کے قدم ہل بھی نہیں سکیں گے جب تک اس سے 4 سوالات نہ کیے جائیں. اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر کو کہاں بوسیدہ کیا. جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی عمر کو کہاں گوایا. جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اسے کہاں بوسیدہ کیا. مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس علم کا کیا کیا. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ علم ہمارے لیے منتخب کیا گیا. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اونچا درجہ دینا چاہا ہے. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے. جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمارا امتحان ہو رہا ہے. ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے. اور جو اصحاب علم ہیں ان کا امتحان سب سے بڑھ کر ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کا درجہ سب سے بلند ہے. اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں. اللہ سے دعائیں کریں. تقوی کی زندگی بسر کریں. اپنے بھائیوں پر اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں. اور اس دنیا کو ایک ایسی دنیا بنائیے، مدرسے کی دنیا کو واقعی ایک ایسی دنیا، ایک جنت نشان ایک دنیا بن جائے جہاں ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو. وہاں کے ساتھی بننے کی کوشش کم کیجیے. جو سیر و تفریح کے ساتھی ہیں، خوشیوں کے ساتھی ہیں، وہ بھی بنا جا سکتا ہے، لیکن آہ کے ساتھی بننے کی کوشش کریں. اپنے ساتھیوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان سے پوچھنا کہ تمہیں کیا غم ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. کسی کی آہ میں شریک ہونا، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کسی کے تعلق سے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی کینہ نہ ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا بنی اذا استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل فان ذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. اے فرزند عزیز، اے پیارے بیٹے، اگر تم سے ممکن ہو کہ تمہاری ہر صبح اس طرح گزرے اور ہر شام اس طرح گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، تو تم یہ ضرور کرنا اس لیے کہ میری سنت ہے. جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. احسان کا معاملہ، دوسروں کے ساتھ بہتری کا معاملہ، دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. اس امتحان میں اللہ ہی سے دعا کرتے ہوئے ہم کامیاب ہونے کی کوشش کریں، اور جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ سے کامیاب بنائے گا. إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ. اللہ کی سزا بہت تیز ہے. اگر کوئی اس امتحان میں ناکام ہو گیا اور اس کے ساتھ اگر جو کامیاب ہو گیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، اللہ تعالیٰ انتہائی رحم فرمانے والا. ہم اللہ کی اس مغفرت کو پانے والے، اللہ کی اس رحمت کو پانے والے، اللہ کی اس امتحان میں کامیاب ہونے والے، لوگوں کو عطا کرنے والے، لوگوں کو دینے والے، لوگوں کے کام آنے والے گھر میں جائیں تو پھر ہم وہاں بھی اللہ کی رحمت بن کر جائیں. ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا تھا کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، اپنے مدرسے کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، اپنے کمرے کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، اپنے کلاس روم کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، اپنے گھر کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، اپنے پڑوس کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، ہم بازار میں رحمت نہیں بن سکتے. ہم بن سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ. جہاں کہیں بھی میں رہوں میرے رب نے مجھے مبارک بنایا ہے. اللہ سے دعا کی جائے ہم جہاں کہیں بھی رہیں بابرکت رہیں، اللہ کی رحمت بن کر رہیں، اللہ کی رحمت کو عام کرنے والے بن کر رہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے جو احسانات ہم پر ہوئے ہیں ان احسانات کو بندگان خدا تک پہنچانے والے بن کر رہیں. اس طرح احسان کی زندگی بسر کی جائے تاکہ علم کی جو دولت اللہ نے ہمیں دی ہے اس دولت کو سچائی کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں. مدرسے کا جو ماحول ہے اس ماحول کو ہم بہتر بنائیں گے. 50 لڑکوں پر ایک نگراں متعین ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، کوئی اگر کسی کو دھوکہ دینا چاہے تو ایک طالب علم پر 50 نگراں مسلط کر دیے جائیں اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. پر انسان والا نفسی بصیرہ، اپنے اوپر حاکم بن جائیے، اپنے اوپر کنٹرول رکھنے والے بن جائیے. انما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ جو غصے کے اوپر اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حقیقت میں وہ طاقتور ہے. لیس الشدید بالسرعة
انما الشدید من یملک نفسه عند الغضب، غضب کے وقت جو اپنے اوپر قابو پا لے، جب غصے کے اوپر قابو پا رہا تھا، ہر وقت کو قابو پانے والا بنے گا۔ انسان اپنے نفس کا غلام نہ بنے، اپنے نفس کا آقا بنے، اپنے نفس کا حاکم بنے، اپنی تربیت خود کرنے والا بنے، دوسروں کی تحریک سے بھی وہ فائدہ اٹھائے گا، لیکن ارادہ تو ہمیں خود کرنا ہے۔ ہم اگر اس طرح بننے کا ارادہ کریں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہم پر اسی طرح برسیں گی جس طرح بارش برستی ہوئی آج دیکھی گئی، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کی جائے کہ بارش کا سلسلہ بہت دنوں تک جاری رہے، اللہ کی رحمتیں برسیں گی اور ہم بہتر سے بہتر ہوں گے۔ اس مدرسے کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہم نے پڑھا ہے اور آئندہ جہاں کہیں بھی پڑھیں گے، ایک عالمی ادارہ ہے، اس ادارے کے تعلق سے ہمارا معاملہ وفاداری کا، ہمارا معاملہ امانت داری کا، ہمارا معاملہ خیر خواہی کا، ہمارا معاملہ ایک شرافت کا۔ ہم اپنے اساتذہ کی شریف شاگرد بن جائیں، جس طرح ہم اپنے باپ کے سعادت مند اولاد بننے کی کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں کر رہا ہوں تو اس کی کوشش کی جائے، ہم ہر جگہ مبارک بننے کی کوشش کریں، صاف ستھرے ہم بنیں۔ تو اس طرح کے ارادوں کے ساتھ جو بھی طالب علم آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے ضرور آگے بڑھائے گا۔ ان ہذہ تذکرہ، قرآن کریم تو ایک یاد دہانی ہے، قرآن کریم تو ایک پیغام ہے، قرآن کریم تو ایک ہدایت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو بھی چاہے، چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، کالا ہو، گورا ہو، ذہین ہو یا ذرا کم ذہین ہو، چاہے جو کوئی بھی ہو، جو بھی اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے وہ ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو بھی اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ بنانا چاہتا ہے وہ بنا سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے راستے کھول دیے گئے ہیں، ان راستوں پر ہم چلیں، اللہ کی رضامندی کے مستحق بنیں اور اللہ کی جنت کے مستحق بن جائیں، اپنی تربیت خود کر کے اور اپنے آپ کو سجا کر، اپنے آپ کو سنوار کر، ایک بہترین فرزند بن کر، فرزند دارالعلوم ندوۃ العلماء بن کر ہم اس طرح کا کام کر سکتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، ہم اپنی تمام راہیں ان کے لیے کھول دیں گے، اور اللہ رب العزت محسنین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو صاحب احسان بنائے، محسن بنائے، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والا، اپنے ساتھ احسان کرنے والا، اللہ کی عبادات کے معاملے میں احسان کرنے والا اور ایک سچی احسانی زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے آنے کو، ہمارے جانے کو اللہ تعالیٰ مدخل صدق اور مخرج صدق فرمائے، اور آپ حضرات کی اس مبارک بیان کو اللہ تعالیٰ قیام صدق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔